Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوست اور ساتھیوں، حدیث پاک کے اندر بارہا یہ روایت آئی ہے اور ہم سب نے سن رکھی ہے، سنتے رہے ہیں، سناتے رہے ہیں کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. نیت جیسی ہوگی ایسے ہی اللہ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا. روایتوں کے خلاصے میں یہ بات ملتی ہے کہ لوگ پہاڑوں کے برابر عمل لے کر آئیں گے، لیکن وہ پہاڑوں کے برابر درجے کے رکھنے والے اعمال، ان کا وزن رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا اللہ کے یہاں. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے حدیث میں دوسری روایت میں فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. اس کی 3 وجوہات لکھے ہیں علماء نے کہ مومن کی نیت عمل سے بہتر کس وجہ سے ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے کیوں بہتر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے، اس سے کوئی اگل بگل والا واقف نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے. نیت جو ہوتی ہے اچھی نیت ہے تو وہ اس بندے اور خالق کے درمیان رہتی ہے. وہ بھی جانتا ہے کہ یہ نیت میری نیت ہے، میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو فرمایا کہ ایک بندہ جب نیت کرتا ہے کسی نیک کام کی، اچھے کام کی، بھلے کام کی، اللہ کو خوش کرنے کی کام کی، آخرت میں میرے کام آ جائے، اس نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نیت پر ہی اسے اجر و ثواب مل جاتا ہے. ابھی اس نے عمل کیا نہیں، اس کی اس نیت پر ہی اس کو اجر و ثواب مل گیا. ہو سکتا ہے کہ اس نیت کرنے کے بعد جب عمل کا نمبر آئے، عمل کی باری آ جائے، تو اس عمل کے کرنے میں اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت کا مرض پیدا ہو جائے. ہو سکتا ہے ایسا. تو وہ کیے ہوئے عمل کا ضائع ہونا یا کارآمد ہونا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن چند منٹوں پہلے، چند دن پہلے، تھوڑی دیر پہلے جو نیت اس نے بھلی کیا تھا، اور وہ بھلی نیت بھلی ہی نیت تھی، اور وہ اس کے اور اللہ کے درمیان تھی، اس پر ایک نیکی اس کو لکھ دی گئی. وہ عمل ریاکاری کی وجہ سے مردود ہو جائے وہ دوسری بات ہے، یہ دوسری بات ہے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان کی نیت جو ہے، مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے.
عمل میں دونوں طرح کے احتمالات ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ عمل للہ ہو اور ہو سکتا ہے یہ عمل مخلوق کو دکھانے کے لیے اور نام و نمود کے لیے. دونوں احتمالات ہیں، لیکن نیت میں احتمال نہیں ہے. نیت میں احتمال نہیں ہے. نیت تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رہتی ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ نیت جو ہے وہ بندے کے مومن کے عمل سے بہتر ہے. دوسری چیز، نیت میں دوام اور استمرار ہوتا ہے، عمل میں دوام اور استمرار نہیں ہوتا. نیت میں دوام اور استمرار ہوتا ہے اور عمل میں دوام اور استمرار نہیں ہوتا. مثال سے اس کو بزرگوں نے، علماء نے یہ بات سمجھائی کہ ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے، نیت کر رہا نہیں، اللہ جتنا توفیق دے گا کرے گا، نہیں توفیق دے گا نہیں کرے گا، جتنی توفیق دے گا کرے گا. تو نیت میں استمرار ہوتا ہے، نیت میں دوام ہوتا ہے. کیا نیت؟ نیت اس نے یہ کر لی ہے کہ چاہے سفر میں رہوں، چاہے حضر میں رہوں، چاہے صحت میں رہوں، چاہے بیماری میں رہوں، چاہے دکھ میں رہوں، چاہے پریشانی میں رہوں، جب تک رہوں، جب تک میرے سانس میں سانس ہے، اس وقت تک میں نمازوں کا اہتمام کروں گا. یہ نیت ختم نہیں ہوتی. نماز 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی، تکبیر تحریمہ سے عمل شروع ہوا، سلام پر نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی. لیکن یہ نیت جب تک اس کی یہ نیت رہے گی، موت تک نیت ہے، موت تک یہ عبادت مستمرہ میں شمار ہوگا. ہر وقت اس کا ثواب ملے گا نیت کا. تو اس وجہ سے فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل تو محدود ہے، نیت محدود نہیں ہے. جب تک رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا، جب تک رہوں گا دین کا کام کرتا رہوں گا، جب جہاں جیسے موقع ملے گا دین کا کام کروں گا. نیت ہے، اللہ نے جتنی توفیق دی کرے گا، لیکن اس نیت پر اس کو اجر مل گیا. اس لیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نیتیں اونچی اونچی کرنی چاہیے، نیتیں بڑی بڑی کرنی چاہیے، نیتیں اچھی اچھی کرنی چاہیے، نیتیں اللہ کو خوش کرنے والی کرنی چاہیے، نیتیں آخرت کو سنوارنے والی کرنی چاہیے. اس میں کچھ لینا دینا نہیں پڑتا ہے. لیکن سب سے بڑی بیماری آج ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ نیتیں نہیں. تو دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ نیت میں استمرار ہوتا ہے، عمل میں استمرار نہیں ہوتا. اس لیے عمل سے نیت بہتر ہے، عمل سے نیت بہتر ہے. تو اس لیے حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت المؤمن خیر من عملہ. اور حدیث پاک کے اندر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوف مجھے میری امت پر شرک اصغر کا ہے. دنیا میں بہت چھوٹے بڑے فتنے آئیں گے، لیکن سب سے زیادہ خوف مجھے میری امت پر جو ہے وہ شرک اصغر کا ہے، شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا شرک اصغر یہ ہے کہ ریاکاری انسان کے اندر پیدا ہو جائے، دکھلاوا انسان کے اندر پیدا ہو جائے. بڑے بڑے عمل پر پانی پھیر دینے والی چیز ہے. بہت کچھ کیا، ہاتھ کچھ نہیں آیا. اور اس سے زیادہ بدقسمت اور محروم القسمت کوئی آدمی نہیں ہو سکتا کہ کیا تو بہت کچھ، جھولے میں کچھ نہیں، جھولے میں کچھ نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک مسلمان جنگ میں اللہ کے راستے میں اور جہاد جیسے عمل میں جانا تو ہے، آنے کا پتہ نہیں ہے، یقینی نہیں کہ واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. جہاد جیسے عمل میں گیا اور
جہاد کرتا رہا، لیکن صرف دل میں یہ نیت سوچ تھی کہ میری بہادری کی جانکاری لوگوں کو ملے، میں بہادر ہوں، میں جانباز ہوں، میری بہادری کی اور میری جانبازی کی کا تذکرہ اور تبصرہ لوگوں میں ہو، مجھے لوگ پہچانے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل کیا کہتے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، بعبادۃ ربہ احدا۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے ان کے اس عمل اور اس سوچ کی وجہ سے نازل ہوئی ہے کہ ایک مومن اللہ کے راستے میں ہے، جہاد میں ہے، اور دل کی سوچ، دل کا میلان، دل کا خیال، دل کا جذبہ یہ ہے کہ لوگ بھی اس کو جان لیں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا فیکم اخفا من دبیب النمل۔ دیکھو یہ شرک کی بیماری اور ریاکاری کی بیماری، نام و نمود کی بیماری، دکھلاوے کی بیماری ہے، اتنی خطرناک اور اتنی غیر محسوس ہے، اتنی غیر محسوس ہے۔ ہوا فیکم اخفا من دبیب النمل، کالی چونٹی کے چلنے کی آہٹ سے بھی زیادہ کم آواز اس کے اندر ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ چونٹی کی آواز کو ہم میں آپ میں سے کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا، پتہ نہیں کون سا وہ آلہ لگانا پڑے گا جب جا کر چونٹی کی آہٹ کو میں اور آپ سن سکیں گے، یا کوئی ایسا آلہ ہے بھی ہے نہیں ہے دنیا میں۔ فرمایا کہ اس کی آہٹ سے بھی زیادہ خفیف ہلکی آواز جو ہے وہ ریاکاری کی ہے اور نام و نمود کی ہے، شہرت کی ہے، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ چونٹی کے چلنے کا احساس ہمیں نہیں ہوتا تو ریاکاری اور نام و نمود کے دل میں آنے کا احساس کیسے ہوگا؟ یہ مثال سے سرکار سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے تم چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو محسوس نہیں کر سکتے، نہیں کرتے ہو، ایسے ہی بعینی، ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ اس بات کا خطرہ مجھے آپ پر، امت پر یہ ہے کہ امت کے دل میں، امت کے افراد میں ریاکاری اور دکھلاوا اور نام و نمود اور شہرت ان کے دل میں داخل ہو جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے بہت فضیلتیں آئی ہیں اخلاص کی، اور اخلاص ہی کا دوسرا نام ایمان ہے۔ اخلاص اور ایمان الگ دو چیزیں نہیں ہیں، جو اخلاص ہے وہی ایمان ہے، جو ایمان ہے وہی اخلاص ہے، وہی اخلاص ہے۔ جو کرنا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جب جیسے جس کو اللہ پاک توفیق دے، مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ روایتوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک انسان کو حاضر کیا جائے گا، جب وہ حاضر ہوگا تو حق والے حق لینے کے لیے اس کے پاس آئیں گے، تو ان کے حقوق کی ادائیگی میں اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ ایک آیا دے دیا گیا، دوسرا آیا دے دیا گیا، تیسرا آیا دے دیا گیا، آخر نتیجے میں یہ ہوگا کہ سارے حق والے آئیں گے اور اپنا اپنا حق لیں گے، اس کے اعمال سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ خود بھی محسوس کرے گا اور اس کے اس حشر کو اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھنے والے قیامت کے دن سارے انسان ہوں گے، وہ سب یہ محسوس کریں گے کہ یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ تو جہنم میں جائے گا، وہ خود بھی محسوس کرے گا۔ لیکن حدیث قدسی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کا ایک عمل میرے پاس ہے، اس کا ایک عمل میرے پاس ہے۔ فرمایا گیا حدیث میں وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی سارے انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ خیر خواہی کرنا نہیں کیا، کیا نہیں کیا، اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن صرف اتنا تذکرہ ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں سب کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوگی۔ کیا نہیں کیا اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دل کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں سب کے ساتھ خیر خواہی کروں، بس اس سوچ کی وجہ سے اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائیں گے۔
اس کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ ہم نے نماز کو بہت بڑی عبادت سمجھی، یقیناً بڑی نماز ہے۔ روزے کو بہت بڑی عبادت سمجھی، یقیناً یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ان ساری عبادتوں میں بڑی عبادت نیت کی درستگی ہے، نیت کا اچھا ہونا ہے۔ اور ایک ایک عمل میں ایک نیت نہیں، ہزاروں نیتیں ہم کر سکتے ہیں۔ عمل ہمارا ایک ہے، عمل چاہے ہو یا نہ ہو، نیتیں ہم بڑی بڑی کر سکتے ہیں اور ہزاروں نیتیں کر سکتے ہیں، اور اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر نیتیں ہی نہیں ہیں، نیکیوں کی نیتیں ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا ہمارا اور آپ کا قصور ہے۔ عام کے عام گٹھلیوں کے دام ہیں یہ، کچھ کرو نہ کرو، اللہ توفیق دے نہ دے وہ بات کی بات ہے، لیکن ہاتھوں ہاتھ کچھ اپنے نام اعمال میں لینا ہے، جھولی میں لینا ہے، تو اس کے لیے عزائم اور حوصلے اور نیتیں بلند رکھنا کہ مجھے تو نیک کام کرنے ہیں، مجھے تو مسجد کو آباد کرنا ہے، مجھے تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، مجھے تو اپنے گھر کو دیندار بنانا ہے، مجھے تو جوانوں میں محنت کرنی ہے، مجھے یہاں محنت کرنی ہے، وہاں محنت کرنی ہے، مغرب میں اور مشرق میں محنت کرنے کے میرے جذبے ہیں۔ حدیث میں وہ بھی واقعہ نقل منقول ہے کہ ایک آدمی آئے گا، ہزاروں حج اس کے نام اعمال میں درج ہوں گے، تو وہ حیران اور پریشان ہوگا، یا اللہ ایک بھی حج نہیں کیا میرے نام اعمال میں، زندگی بھر کے حج لکھے ہیں۔ تو روایتوں میں بات لکھی ہے کہ جب جب بھی حج کا موسم آتا تو تیرے دل میں یہ بات انگڑیاں لیتی تھی، یہ بات، یہ سوچ، یہ فکر آتی تھی کہ کاش کہ اللہ مجھے بھی وسائل دیتا اور میرے بھی راستے ان کو کھول دیتا تو میں بھی حج کرتا، تو اس پر بھی حج کا ثواب اس کو ملے گا۔ حالانکہ حج نہیں کیا، وہ تو آہ بھر رہا تھا، رشک بھری نظر سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، حج پہ جانے والوں کو رشک بھری نظر سے دیکھ رہا تھا، دل میں انگڑیاں لے رہا تھا کہ کاش کہ میرے لیے وسائل پیدا ہوتے، راستے میرے لیے کھل جاتے اور میں بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا اور روزے اقدس پر حاضری دے کر حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرتا۔ پوری زندگی یہ سوچتے سوچتے اس کی گزر گئی، ایک دن بھی اس کو حج کرنے کی توفیق نہیں ملی، راستے نہیں کھولے، لیکن جب نام اعمال کو کھولا جائے گا، دیکھ دیا جائے گا، تو ہر سال اس کے نام اعمال میں حج ہی حج ہوں گے۔ اتنا آسان اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک راستہ دیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری جھولیاں اگر خالی ہوں تو اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے، کہنا بھی نہیں چاہیے، ہر آدمی سوچ سکتا ہے۔ تو کم از کم یہ ارادے کریں، ہم نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ موت تک نمازوں کا اہتمام کریں گے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور نماز کو نماز کی طرح پڑھیں گے۔ نیت ہی نہیں ہماری، بڑا مسئلہ، بڑا جرم ہمارا، بڑا قصور یہ ہے کہ سرے سے نماز پڑھنے کی نیت ہی نہیں ہماری۔ نیت ہوتی تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اللہ توفیق دے دیتے۔ اللہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ ایک آدمی چاہتا نہیں، نیت نہیں کرتا، خام ہوگا اللہ اس کے سر پہ تھوپ دے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت بے نیاز ہے اللہ، بہت بے نیاز ہے، اور اس کی بے نیازی کو دیکھنے کے لیے واقعات میں سب سے بڑی چیز اللہ اکبر حضرت ابو طالب کی زندگی ہے۔ کیا جان نچھاور کر دیا، حضرت محمد رسول اللہ پر جان نچھاور کر دیا، اور حضرت محمد رسول اللہ سے وہ محبت، وہ عقیدت، وہ قربانی، دامے درمے سخنے اپنی اولاد کو دور کر دیا، محمد رسول اللہ کو اپنے سے قریب کر لیا، لیکن نیت نہیں تھی کہ میں بھی محمد رسول اللہ کی آنکھ کو ٹھنڈی کروں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر۔ باوجود اتنے قریب ہونے کے، باوجود اتنی قربانیوں کے، باوجود اتنی محبتوں کے، عقیدت تک حضرت محمد رسول اللہ کوشش کرتے رہے، لیکن پھر بھی اس دنیا سے محروم ہو کر ایمان کی دولت سے چلے گئے۔ تو کم از کم ہم سب کے دل میں یہ تو ہونا چاہیے کہ ہم نیت ہی کر لیں، کم سے کم پڑھنا نہیں پڑھنا کل کے دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، کم سے کم نیت کر لیں کہ ہم سب جو ہیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھی نیتیں کرنے کی، صحیح نیتیں کرنے کی،
اللہ کو جو پسند ہے وہ نیتوں کے کرنے کی، آخرت میں میرے اور آپ کے کام آ جائے ایسی نیتوں کے کرنے کی مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے پڑھ لیں۔